میں اسد منہاس ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں سے سب سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ صحافی ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کی کچھ الجھی ہوئی گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی ہیں۔ شہید ارشد شریف کو کب، کہاں اور کس نے قتل کروایا، اب ان چہروں سے پردہ اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے مرتب کردہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اس میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، جن کا مکمل احوال آج کی اس ویڈیو میں آگے چل کر بتایا گیا ہے۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری اہم ترین خبر یہ بتا رہی ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو منظر عام پر لا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے مکمل اور شفاف تحقیقات کے لیے متعلقہ اداروں کو اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے مدد لینے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ناظرین گرامی، شہید ارشد شریف کے قتل سے متعلق اب تک کی تازہ ترین صورتحال سے مکمل آگاہ رہنے کے لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ معزز دوستو، ارشد شریف قتل سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی گئی یہ تفصیلی رپورٹ 592 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی اس رپورٹ میں ایسے انکشافات موجود ہیں جنہوں نے سب اداروں کے ایک دفعہ کان کھڑے کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شہید ارشد شریف کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف پر مختلف نوعیت کے 16 مقدمات درج کیے گئے تھے اور انہی مقدمات کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ کمیٹی کو صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئی ہیں، جن کے مطابق 19 مئی کو ایک ہی دن میں 3 مقدمات جبکہ 20 مئی کو 6 مقدمات درج کیے گئے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فیصل واڈا نے نہ ہی کمیٹی کو کسی قسم کا کوئی ثبوت دیا ہے اور نہ ہی کوئی بیان جمع کروایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے خاندان اور قریبی ساتھیوں کے بقول ارشد شریف کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، لیکن اس بات کا ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کیس میں کئی غیر ملکی افراد کا کردار ہے، جبکہ اس حوالے سے کینیا پولیس نے تحقیقات میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی معاونت نہیں کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کینیا میں میزبان خرم اور وقار کا کردار مزید تحقیق طلب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جبکہ گاڑی چلانے والے خرم کے بیانات میں بھی بھرپور تضاد موجود ہے۔ مختصر یہ کہ یہ دونوں افراد مطلوبہ انفارمیشن دینے پر ہچکچا رہے ہیں۔ دوسری جانب اس رپورٹ کے سامنے آتے ہی سپریم کورٹ نے کل تک ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کے تمام نام بھی طلب کر لیے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ نے اس کیس کی شفاف تحقیقات میں اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے مدد لینے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کا موقف بھی سنیں گے۔ ایک صحافی نے شکایت کی کہ پولیس نے ارشد شریف کے اہل خانہ کے ساتھ درست رویہ نہیں اپنایا، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ویل چیئر کے لیے لفٹ تبدیل کر رہے ہیں، اس پر معذرت خواہ ہیں، اب پولیس والا معاملہ بھی دیکھ لیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کینیا کے حکام سے تحقیقاتی ٹیم نے معلومات حاصل کی، فائرنگ کرنے والے تینوں اہلکاروں سے ملاقات کرائی گئی، جبکہ چوتھے اہلکار کے زخمی ہونے کے باعث ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کینیا میں متعلقہ وزیر سیکرٹری کابینہ سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کینیا میں موجود ہائی کمیشن متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ مبینہ طور پر فائرنگ کرنے والے کون ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے کینیا کے پولیس اہلکار ہیں، تو جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ فائرنگ کرنے والوں نے پاکستان ٹیم کو کیا بتایا اس کی تفصیلات بھی رپورٹ میں موجود نہیں ہیں اور فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے نام بھی رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ مقدمے میں کس بنیاد پر 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہاں جائزہ لینا ہوگا کہ غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کابینہ نے ISI،
IB FIA افسران شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جنرل رپورٹ کے مطابق مقدمہ میں نامزد ملزمان کے اہم شخصیات سے رابطے ہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ ایسے افسران لگائے جو آزادانہ تحقیقات کر سکیں۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے عدالت میں کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ UAE سے ارشد کو کیسے نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں موجود ہے۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ارشد شریف کی والدہ سے مکالمے میں کہا کہ آپ کو تحقیقاتی ٹیم کو اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہو، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ بیان میں تحقیقاتی ٹیم کو پہلے ہی ریکارڈ کروا چکی ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے، اس لیے عدالت نے کمیشن قائم نہیں کیا۔ چیف جسٹس پاکستان کا ریمارکس میں کہنا تھا کہ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ JIT میں ایسے افسر نہیں چاہتے جو ان کے ماتحت ہوں اور جن کا اس میں نام آ رہا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ 2 شہداء کی ماں ہیں، شہید کی والدہ کا موقف صبر اور تحمل سے سنا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، تنبیہ کر رہا ہوں حکومت بھی اسے سنجیدگی سے لے۔ عدالت صرف آپ کو سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ رات 1 بجے عدالت کو رپورٹ فراہم کی گئی۔ بہیمانہ قتل کے اصل شواہد کینیا میں موجود ہیں، کینیا کے حکام کے ساتھ معاملہ اٹھانا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا کام قابل ستائش ہے۔ ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی سماعت کل 12:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جیسے ہی یہ نتیجہ سامنے آتا ہے ہم فیکٹس پہ مبنی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔